پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دلکش شہر لاہور میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے صدیوں کی تاریخ اور عصر حاضر کی جدید رونق نے مل کر ایک ہی شہر میں اپنی اپنی کہانیاں رقم کر دی ہیں۔ شہر لاہور کی دلکش فضاؤں میں واقع باغ جناح ایک ایسا پرسکون گوشہ ہے جس کا وسیع سبزہ زار، گھنے درخت، خوبصورت پھولوں کی ترتیب اور پرسکون فضا آپس میں مل کر اسے ایک قدرتی آرام گاہ بناتے ہیں۔ اسی پرفضا ماحول کے دامن میں قائد اعظم لائبریری علم و تحقیق کا ایک روشن مرکز بن کر قائم ہے جو خاموشی میں مطالعے اور فکر کی دنیا کو فروغ دیتی ہے۔ قوموں کی تہذیبی و فکری ترقی اور شعور کی بیداری میں لائبریریاں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں جو علم، تحقیق اور تہذیب کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ اس علمی روایت کا ایک روشن باب قائد اعظم لائبریری لاہور ہے۔ قائد اعظم لائبریری لاہور کی تاریخ یوں محسوس ہوتی ہے جیسے وقت نے اس عمارت کو مختلف رنگوں میں بار بار ڈھالا ہو۔ پہلے یہ 1863 عیسوی کے لارنس ہال میں موجود اقبال ہال کی صورت میں ابھری، تو پھر 1866 عیسوی میں مونٹگومری ہال کے نام سے پہچانی گئی۔ بعد ازاں یہ جناح ہال کے نام سے منسوب ہوئی، جبکہ 1906 میں یہ جم خانہ بن کر سماجی سرگرمیوں کا مرکز بنی، جیسے ماضی نے اسے مختلف شناختوں میں سمو دیا۔ آخرکار 1984 میں یہ عمارت علم کے ایک درخشاں مرکز میں ڈھل کر قائد اعظم لائبریری کے نام سے اپنی مستقل پہچان پا گئی۔ قائد اعظم لائبریری کی عمارت کلاسیکی نو آبادیاتی طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ یہاں انسانی مہارت اور فن تعمیر اپنی مکمل شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ سامنے گول دھاری دار ستونوں کی بلند قطار یوں ایستادہ ہے جیسے ماہر معمار کے ہاتھوں ترتیب پانے والی ایک باوقار صف، جبکہ ان کے پیچھے یکساں کھڑکیوں کی منظم ترتیب عمارت کو ایک روبدار توازن عطا کرتی ہے۔ قائد اعظم لائبریری کی اس 2 منزلہ عمارت کے بالائی حصے کے سامنے ہلکی ابھری ہوئی مختصر دیوار اور باریک نقش و نگار سے مزین جھروکے نما حصے یوں محسوس ہوتے ہیں جیسے عمارت نے اپنی پیشانی پر وقار کا تاج سجا رکھا ہو۔ اس باوقار عمارت کے دائیں اور بائیں جانب موجود 2 تہہ خانوں کے چورس سفید حصے اپنی متوازن اور منظم ساخت کے ساتھ یوں کھڑے ہیں جیسے خاموش پہرے دار نظم و ترتیب کی حفاظت کر رہے ہو، جبکہ ان کے ساتھ پھیلا سرخ فرش اس منظر کو ایسا تاثر دیتا ہے جیسے سفید اور سرخ رنگوں نے مل کر ایک پروقار تضاد کی کہانی رقم کر دی ہو۔ قائد اعظم لائبریری کے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے علم کی کسی وسیع بزم میں داخل ہو گئے۔ یہاں ایک کشادہ و عریض ہال اپنی خاموش شان کے ساتھ کاری کا استقبال کرتا ہے۔ بلند و بالا چوکور چھت جس پر رنگین نقش و نگار یوں سجے ہیں جیسے کسی مصور نے خیالوں کے رنگوں میں ڈھال دیا ہو، اور دیکھنے والے کی نگاہیں اس پر خود بخود تھم سی جاتی ہیں۔ چھت سے آویزاں سنہری شیشے کے فانوس اپنی خوشگوار روشنی سے اس فضا کو ایک دلنشیں وقار بخشتے ہیں، جیسے علم کے چراغ خاموشی سے روشن ہو۔
हॉल के दोनों अतराफ उठती हुई कुशादा सीढ़ियां गोया इल्म की बुलंदियों का रास्ता बन जाती हैं। आरामदा नशिस्तों पर सर झुकाए बैठे कारीन यूं दिखाई देते हैं जैसे हर एक अपनी अलग दुनिया में महवे सफर हो। ये मंजर महज एक लाइब्रेरी का नहीं बल्कि फिक्रो आगही की एक पुरसुकून कायनात का अक्कास मालूम होता है। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी अपने दामन में 1.5 लाख किताबों का जखीरा समोए हुए है। गोया यहाँ तारीख, तहजीब और तहकीक एक साथ खामोशी से सफर कर रहे हैं। लाइब्रेरी की एक दीवार पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मुख्तलिफ अदवार की तस्वीरी झलकियां यूं आवेजा हैं जैसे तारीख अपने औराक में वक्त के सफर को खामोशी से रकम कर रही हो। मीनार पाकिस्तान का खूबसूरत नमूना इस इल्मी फजा को शनाख्त, तहजीब और जमालियाती तवाजुन की एक दिलकश वहदत अता करता है। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के इस माहौल में जदीद डिजिटल सहूलियात की मौजूदगी रवायत और जदीदियत के हसीन इम्तजाज को नुमाया करती है। यहाँ खामोशी के दामन में तहकीक और इल्म की एक पुरसुकून और दोस्ताना दुनिया आबाद दिखाई देती है। इस इल्मी फजा से गुजर कर ये एहसास और भी गहरा हो जाता है कि इल्म की असल हमेशा से किताब ही के औराक में महफूज है और कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी किताबों तक रसाई का तहजीबी वसीला है।